بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ ہو بے خلوص تو سجدہ بھی ہے گناہ، سجدہ ہو بے خلوص تو سجدہ بھی ہے گناہ، لغزش میں ہو خلوص تو لغزش نماز ہے۔ حاضرین جمعہ، ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ملک میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اگر اوپری طور پر بھی دیکھا جائے تو تقریباً 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ 20 کروڑ ایسے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا امتی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد اسلام کے ماننے والوں کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ایک کافر کی زندگی میں ہیں، وہی پریشانیاں، وہی مصیبتیں ایک مسلمان کی زندگی کو لائق ہو چکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو جس طرح بیماریوں میں ڈال رہا ہے، پریشانیوں میں ڈال رہا ہے، قرض میں ڈال رہا ہے، اسی طرح اسی کے مثل اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگی بھی بنا دی۔ ایک لمحہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مجھ میں اور ہندوستان کے دوسرے کافروں میں، مشرکوں میں کوئی فرق نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر کوئی سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے، سب سے اہم وجہ نظر آتی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ کافر ہے۔ نماز ہے جس کے ذریعے اللہ فرق کرتا ہے کہ اس کی زندگی اسلام والی ہے، اس کی زندگی کافروں والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آدھار کارڈ دیکھ کر، ہمارا مسلم لکھا ہوا دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا کیا ہے کہ یہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، میری نظر میں مسلمان ہے، اس کی تکلیفوں پر، اس کی پریشانیوں پر، اس کی مصیبتوں پر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اگر یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی کافر کی طرح مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، اور جیسا کافر کو کچھ نہیں ملتا مصیبتوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، اس مسلمان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاضرین جمعہ، غور کرنے کا لمحہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیوں میری اور کافر کی زندگی میں فرق نہیں ہے؟ وہ بھی جھیل رہا ہے، میں بھی جھیل رہا ہوں۔ اس کی اہم وجہ نماز ہے۔ اس نماز کے تعلق سے دو چیزیں بتا کر میں آج اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے سارے مسائل کا، ساری پریشانیوں کا سب سے اہم وجہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو پابند بولا جا سکتا ہے، پریکٹسنگ مسلمز بولا جا سکتا ہے؟ ایک اوپری اندازہ اگر لگایا جائے تو مسلمانوں کی آبادی میں سے 5 سے 6% مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 2 کروڑ مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو 5 وقت کی نماز کی مکمل پابندی کرتے۔ اب ایسے حالت میں، ایسی سچویشن میں، ایسے اعمال لے کر اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ کافر کے ساتھ الگ معاملہ ہو، میرے ساتھ الگ معاملہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ آپ بے نمازی لوگ ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک کفار میں شامل کیے جانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ 90% آبادی مسلمانوں کی، 90 سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں ایسی ہے جو یا تو نماز بالکل نہیں پڑھتی، اگر نماز پڑھتی ہے تو کبھی سال میں ایک بار، بلکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ سال میں ایک بار بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی ہفتہ واری نماز ادا کرتا ہے، کوئی دن میں ایک نماز پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ آج میں نے نماز پڑھی۔ ایسا ایمان لے کر، ایسے جذبات لے کر، ایسی عبادتیں لے کر اب اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے ہیں، آپ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 4030 لا تترک الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں،
اے نبی رحمت کے ماننے والوں، ایک بھی نماز بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا۔ اگر عذر کے بغیر ایک نماز تم چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی ذمہ داری سے بھی نکل جاتے ہو، رسول اللہ کی ذمہ داری سے بھی نکل جاتے ہو۔ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جانا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا، رسول اللہ کی ذمہ داری سے نکل جانا رسول اللہ تمہاری سفارش کی فکر بھی نہیں کرتے۔ برباد آخرت ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی برباد آخرت ہے، وہ لوگ آخرت سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ دوسری وجہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں کہ 5 سے 6% لوگ، جو تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ہیں، جو 2 کروڑ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان میں بھی زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کر بھی نہ پڑھنے کے برابر ہیں۔ ہائے ہائے، ہندوستان میں اگر نکالا جائے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے کون ہے جس کی ہر نماز اللہ قبول کرتا ہے، شاید ان کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے اگر معلوم ہو جائے۔ کیونکہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے پاس بھی ایسی فاش غلطیاں ہیں کہ ان کی نماز کبھی اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ایسی نمازیں کبھی اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہی نہیں ہیں، قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ حاضرین جمعہ، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کر بھی نماز نہ پڑھنے والوں کی طرح نہ رہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں، مجھ میں اور آپ کے اندر ایسی غلطیاں ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے ہمارا شمار تو نماز نہیں پڑھنے والوں میں کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ہمیں گناہ بھی دیا جاتا ہے کہ تو غلط نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بے ادبی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتا۔ تجھ سے بہتر تو وہ ہے جس نے نماز چھوڑ دیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس کے پاس صرف نماز نہیں ہے، تیرے پاس نماز نہیں ہے، ساتھ میں اللہ کی بے ادبی کا بھی جرم تیرے اندر موجود ہے، تو اس سے بدتر ہو گیا۔ یہ عبادت مرصع، یہ سجود مجرمانہ، مجھے ڈر ہے بن نہ جائے میرے کفر کا بہانہ۔ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹہرا، عبادتیں بھی ہیں مجرمانہ۔ آج میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا، 5 ایسے نکتے بتاؤں گا، یا 5 ایسے لوگ بتاؤں گا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ایک کام بھی آپ کی نماز میں موجود ہے، ان میں کی ایک حرکت بھی آپ کی نماز میں موجود ہے، ان میں سے ایک آدمی کی طرح بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے، یہ گارنٹی لے لینا چاہیے کہ آج تک آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ ان نمازوں کی قبولیت کے لیے آپ فکر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی فاش غلطیاں ہیں۔ 5 غلطیاں بتاؤں گا، اپنی انگلیوں پر ان غلطیوں کو یاد کر کے جاؤ، محفوظ رکھ کے جاؤ کہ کبھی ہماری نمازوں میں وہ غلطیاں شامل نہ ہو۔ پہلا وہ شخص جس کے اللہ تعالیٰ بالکل نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ پہلا وہ نمازی جس کے اللہ تعالیٰ بالکل نماز قبول نہیں کرتا، وہ نمازی ہے جو جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ بات آپ یاد رکھنا کہ جو نماز ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہی ہے، نماز کا تعلق جماعت ہی سے ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، رسول اللہ صحابہ کو لے کر جنگ پر جاتے ہیں۔ حالت جنگ کیسی ہوتی ہے؟ جنگ کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کسی اور جگہ دیکھنے لگ جائے، تیر لگ جاتا ہے، تلوار سے کٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر نماز پڑھنی ہو تو رب العالمین نے رسول اللہ سے کہا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھو۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا صلاۃ الخوف، کہ خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، دشمن کے سامنے اس کی تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے، جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ جماعت کے بغیر نماز کب ہے؟ وہ مجبوریاں الگ ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ نماز اگر ہے تو صرف جماعت کے ساتھ ہے۔ اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے، اس بات کو ہمیں اپنے دل میں اتار لینا چاہیے کہ جو بھی نماز مجھے پڑھنی ہے وہ صرف اور صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور اگر میری جماعت میرے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، میرے دوستوں کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، ہاں میں نے عصر کی نماز پڑھی 3 بجے، میں نے عصر کی نماز پڑھی، میں نے ظہر کی نماز پڑھی 3 بجے، میں نے ظہر کی نماز پڑھی 5 بجے، میں نے عصر کی نماز پڑھی، میں جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ میں دوست کے ساتھ تھا، میں کھانے گیا ہوا تھا، میں کاروبار میں تھا۔ آپ کا کوئی بھی بہانہ ہو،
کوئی بھی بہانہ ہو، یہ تمام بہانے نماز چھوڑنے کے لیے قابل عذر نہیں ہیں۔ آپ ان کو بہانہ بنا کر اپنے گھر میں، اپنے دکان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 650/2، سارے تمام احادیث صحیح احادیث ہیں، من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاة له الا من عذر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی انسان مسجد سے اذان کی آواز کو آتا ہوا سن لے اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے، ایسا انسان کہیں بھی نماز پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ کے کانوں میں مسجد کی آواز آ گئی، اب وہ نماز مسجد ہی میں ہوگی۔ آپ کے کانوں تک حی علی الصلاۃ پہنچ گیا، وہ نماز مسجد ہی میں ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، آواز سننے کے باوجود گھر پر نماز پڑھتا ہے، اپنی دکان پر نماز پڑھتا ہے، اپنے کاروبار کی جگہ میں نماز پڑھتا ہے، چاہے کتنا مشغول ہو، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کیا کرتا الا من عذر، اللہ یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، اتنا بیمار ہو کہ مسجد نہیں آ سکتا، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ مسجد جانا مشکل ہو گیا ہے، ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب اسے چاہیے کہ باہر بیماری پھیل گئی ہے، باہر بارش بہت زور سے برس رہا ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، اتنی سخت دھوپ ہے کہ نکل جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ کب اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو؟ اس کے علاوہ کہاں دلیل ملتی ہے دکان میں نماز پڑھنے کی؟ اس کے علاوہ کہاں ثبوت ملتا ہے مسجد سے دور رہنے کا؟ نہیں ملا کرتا ثبوت۔ رسول اللہ نے ایسے وقت میں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہے، بستر میں پڑھ لیا کرو۔ گھر سے نکلنا مشکل ہے، باہر بیماری ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ دکان سے نکلنا مشکل ہے، باہر کرفیو لگ گیا ہے، دکان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر نماز اپنے دکان میں یا گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھتے ہو تو نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ اور حاضرین جمعہ، یہ ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اتنا سننے کے باوجود بھی یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہلکا لگتا ہے، معمولی عمل لگتا ہے، یا آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہو، یا آپ اپنے گھر میں رہ کر بغیر کسی عذر کے بس مسجد جانے سے بیزارگی محسوس ہو رہی ہے، مسجد جانے سے ان کے اندر کسی قسم کی کراہت آ گئی ہے، اس وجہ سے مسجد نہیں جاتے ہو، تو یہ حدیث سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 850۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسجد آنے اور میرے گھر کے درمیان چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرا مسجد آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وجوہات ہیں، بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا اللہ کے رسول ایک نہیں، دو نہیں، 5 بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مسجد نہیں آ سکتا۔ کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میرے لیے مسجد آنا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے لیے چلنا بھی مشکل ہے۔ ایک تو میں اندھا ہوں، ہائے بڑی سخت وجہ ہے، بڑی زبردست وجہ ہے ان کے پاس کہ وہ اندھے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ان کے گھٹنوں میں طاقت بھی نہیں ہے، ان کے گھٹنوں میں طاقت بھی نہیں ہے چلنے کے لیے۔ تیسری وجہ یہ رسول اللہ میرے اور مسجد کے درمیان جو راستہ ہے صاف نہیں ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے، ہمیشہ کانٹے بچھے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ جنگلی جانور گھومتے ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول کہ میرے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے جو مجھے لے کر یہاں تک آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری وجوہات کو سنا اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول 5ویں وجہ یہ ہے کہ میرا گھر بہت دور بھی ہے مسجد سے۔ کتنی وجوہات ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے مسجد آنے میں، ٹھیک ہے ایک کام کرو، گھر میں نماز پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے، بوڑھے ہو، کمزور ہو، نابینا ہو، مسجد سے آنے کے لیے راستے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، جنگلی جانور گھومتے ہیں، تمہارا چلنا مشکل ہے، ٹھیک ہے گھر پر نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پلٹ کر جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یا عبداللہ،
هل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوچھا اے عبداللہ کیا تمہارے گھر کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ جاتی ہے؟ ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی صداقت پر قربان جائیے. ہم ہوتے تو کہتے رسول اللہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، یا ہم کہتے بہت ہلکی سی آتی ہے اللہ کے رسول. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کہا ہاں رسول اللہ آتی ہے، حالانکہ گھر دور ہے. بول سکتے تھے کہ بہت ہلکی آواز آتی ہے، بہت کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی آواز. ظاہر سی بات ہے کبھی آتی ہوگی کبھی نہیں آتی ہوگی آواز. ظاہر سی بات ہے اگر آتی بھی ہے تو بہت ہلکی آواز آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی صداقت نے کہا کہ اللہ کے رسول نعم، ہاں اللہ کے رسول آواز تو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا فحی حلا ولم یرقص له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو تمہیں ضرور آنا چاہیے، چاہے تمہارا بہانہ کچھ بھی ہو، تمہارے لیے رخصت نہیں ہے. تم بوڑھے ہو پھر بھی آؤ، تم اندھے ہو پھر بھی آؤ، تمہارے گھر کا راستہ خطرناک ہے پھر بھی آؤ، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی آؤ، ساتھ بلا کر لانے والا کوئی نہیں ہے پھر بھی آؤ، کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا حق صرف مسجد میں آ کر ادا کیا جا سکتا ہے. نماز پڑھنی ہے مسجد آ کر پڑھو. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو عذر ہیں اس سے 1000 درجے بڑے عذر تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس. اور بولنے والا کائنات کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا انسان، اس انسان کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں رحم نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے میں ڈیل نہیں دی جا سکتی، اس معاملے میں نرمی اختیار نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس معاملے کو لے کر بڑا سیریس ہے. اللہ کو بڑا سخت اس معاملے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ نماز پڑھنی ہے مسجد میں آ کر پڑھنا ہے. تو پہلا وہ شخص جو مسجد آ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہے گھر میں پڑھے چاہے دکان میں پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ کے الفاظ ہیں. دوسرا وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر پڑھتا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کو بڑی رفتار سے ختم کر دیتا ہے، بہت جلدی پڑھ لیتا ہے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوا کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 793، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد النبی علیہ السلام فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی. جیسے ہی نماز ختم ہو گئی، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا نبی سے بات کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ شخص گیا، دوبارہ اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے. رسول اللہ جواب دینے کے فوراً بعد کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. دوبارہ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں بندے تو نے نماز نہیں پڑھی. چوتھی مرتبہ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتائیے میں کیا غلطی کر رہا ہوں، مجھے جو نماز آتی ہے وہ ایسی ہی نماز آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو آرام سے اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا، آرام سے سورتوں کی تلاوت کرنا، آرام سے رکوع کرنا، کمر سیدھی ہونی چاہیے. رکوع سے اٹھنا تو آرام سے کھڑے ہونا، رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سجدے میں جاؤ تو آرام سے سجدہ کرنا، کمر سیدھی ہونی چاہیے. سجدے سے اٹھو تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، آرام سے سجدہ کرو. اسی طرح مکمل نماز پڑھا کرو. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی. اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھنے والا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا، اس کی نماز تو کبھی اللہ تک جاتی ہی نہیں، کبھی نہیں جاتی ہے نماز. آپ بیکار میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ بیکار میں ٹھونگ مار رہے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوا کرتی. یہ ٹھونگ جو لفظ ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 7180 پر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا، لا يتم رکوعه وينقر في سجوده. اللہ کے رسول نے دیکھا ایک شخص آیا، نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے، جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب.
اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس آدمی کو سجدہ کر رہا ہے تو لگتا ہے کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے، جھکتا ہے اٹھ جاتا ہے، جھکتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ دیکھو اس آدمی کو سجدہ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہے۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کا نام میرے امتیوں میں نہیں لکھا جائے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ اسے میری امت والا سمجھا جائے گا۔ کیوں ایسی نمازیں پڑھ کر برباد کرتے ہو؟ کیوں ایسی نمازیں پڑھ کر گناہ گار ہوتے ہو؟ کیوں ایسی نمازیں پڑھ کر بھی نبی کی ملت سے باہر نکل جاتے ہو؟ کیوں ایسی نمازیں پڑھ کر اپنے آپ پر اور زیادہ ظلم کرتے ہو؟ تھوڑا وقت ہے، 2 منٹ کا فاصلہ ہے، 3 منٹ کا فاصلہ ہے، 5 منٹ کا فاصلہ ہے نماز ختم ہونے میں، کیوں اتنا دینے سے کتراتے ہو؟ آپ یہ جلدی نمازیں پڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ایمان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اعمال پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آخرت پر ظلم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ آپ کو کوے کے ٹھونگ مارنے سے مثال دیتے ہیں۔ رسول اللہ آپ کو اپنی ملت میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول آپ سے محبت نہیں کرتے، اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرنا چاہتا، ایسا ایمان ایسا عمل لے کر کس کے پاس جائیں گے قبولیت کے لیے؟ کس کو پوچھیں گے ثواب؟ کس کے پاس جنت مانگیں گے؟ رسول اللہ سفارش کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کہاں لے کر جائیں گے یہ نماز؟ یہ نمازیں آپ کو برباد کر رہی ہیں، آپ کو تباہ کر رہی ہیں۔ حاضرین جمعہ، تیسرا آدمی وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ بالکل نماز قبول نہیں کیا کرتا، وہ انسان ہے جس کی نماز میں ریا داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری ہے یا نہیں ہے، بڑی آسان مثال ہے، بڑی آسان مثال ہے۔ مثال یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اسی مجلس میں بیٹھ کر سوچئے کہ ایک نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک نماز آپ گھر پر پڑھتے ہیں، ایک نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ذرا فرق کر کے دیکھیے کہ آپ کی گھر کی نماز کیسی ہے، آپ کی مسجد کی نماز کیسی ہے۔ گھر میں جب نماز پڑھا جاتا ہے نہ رکوع صحیح سے ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہوتا ہے، جلدی بازی میں انسان نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ عصر کا وقت ہو گیا، نماز پہلے پڑھ لینا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، پہلے نماز پڑھ لیں گے۔ گھر میں اٹھ گیا نماز کے لیے، فوراً جلدی جلدی میں اس نے نماز پڑھ لی۔ وہی اگر مسجد میں آ کر لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھے تو بندہ ٹھونگ نہیں مارا کرتا، جلدی جلدی نہیں مارا کرتا، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھا کرتا۔ مسجد میں جب آ جاتا ہے اس کی نماز سدھر جاتی ہے، اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز برباد ہو چکی ہے، کیونکہ اس نماز میں ریاکاری شامل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ ماعون آیت نمبر 4، 5 اور 6، چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ اس میں 3 آیتیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی بات چھوڑو، ہمارے پاس نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک جہنم ہے، ہمارے پاس نماز پڑھنے والوں کو جلانے کی ایک جگہ ہے۔ فویل للمصلین، ہم نے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بنایا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، والذین هم یراؤون، اور جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اچھی بنا رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے۔ اور ایک سخت حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8150 پر 2، معنی ہو یوافق النصوص الکتاب والسنہ۔ اس حدیث کے بارے میں ائمہ نے کہا ہاں سند کمزور ہے لیکن اس کا معنی مکمل قرآن حدیث کے برابر ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ من صلی وهو یرائی فقد اشرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آ کر شرک کرتے ہو، مسجد میں آ کر اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی آپ عبادت کرتے ہو، مسجد میں کھڑے ہو کر جو مقام اللہ کو دینا چاہتے ہو، وہ جو مقام اللہ کو دینا چاہیے وہ دوسروں کو دیتے ہو، مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کے نام پر اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عقیدے والے، ہم توحید والے، اللہ ہمارے ساتھ الگ ٹریٹمنٹ کرے، کیوں کرے گا؟ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، آپ مسجد میں کھڑے ہو کر ریاکاری کا شکار ہیں، آپ مسجد میں کھڑے ہو کر شرک کی ایک بہت بری شکل کا آپ شکار ہیں، ریاکاری کا شکار ہیں، تو ہمارے اعمال سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے اللہ رب العالمین سے۔ تو حاضرین جمعہ، معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز ہمیں پڑھنی ہے تو وہ نماز کیسی ہو؟ بالکل اخلاص والی نماز ہو، بالکل ایسی نماز ہو کہ اس نماز کا تعلق کائنات کی کسی شے سے نہیں، صرف اللہ سے ہے۔
میرا رکوع اللہ کے لیے ہے، یہ جو میں نے رکوع میں کمر سیدھی کی ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہے، میں نے اللہ کے لیے کی ہے۔ یہ جو میں سجدہ لمبا کرتا ہوں اس کا مقصد صرف اللہ ہے۔ یہ جو میں نماز لمبی لمبی کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، واللہ اس کا مقصد اللہ ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں، واللہ العظیم آپ کائنات میں ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ آج بھی اولیاء سمجھتا ہے، اللہ کے دوست سمجھتا ہے، اگر آپ کی نماز ریاکاری سے خالی ہے۔ تو حضرین جمعہ، تیسرا وہ شخص ہے جس کی نماز میں اگر ریا آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کیا کرتا۔ چوتھا انسان وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کیا کرتا، وہ انسان ہے جو نماز کو سستی اور بے توجہی سے ادا کرتا ہے۔ کہ انسان نماز کے لیے اگر کھڑا ہو گیا، اس کے اندر ذرا برابر شوق نہیں ہے، نماز کا ذرا برابر شوق نہیں ہے، اس کے چہرے پر ذرا برابر نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ سے بات کرنے آیا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ وہ بیکار ایک کسی کام کے لیے، ایک مزید کام کے لیے، ایک ایکسٹرا کام کے لیے جیسے کوئی اٹینڈ کر کے چلا جاتا ہے، ایسے آ کر نماز پڑھ کر جائے، ایسے انسان کی نماز اللہ قبول نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو منافقوں کی صفوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ منافقین کی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 140 پر 2، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ اللہ فرماتا ہے منافق وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کر کے؟ نماز میں سستی کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیسے بھی آ کر نماز پڑھ لوں گا اللہ قبول کر لے گا؟ اب اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اب اللہ رب العالمین کو غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ منافق یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کر کے؟ نمازوں میں سستی کر کے۔ نمازوں میں سستی، آپ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، رٹے رٹائے جملے آپ کو یاد ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا اس کا معنی ہے، آپ کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کا دل و دماغ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے مسائل چل رہے ہیں، ان کو کیا بولنا چاہیے، وہاں کب جانا چاہیے، کیا حساب ہوا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں۔ آپ کے ذہن کا تعلق، آپ کے دل کا تعلق نماز سے ذرا برابر نہیں ہے۔ ایسی سستی کے ساتھ آپ اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو حاضرین ایک بات بتاؤں گا، واللہ العظیم یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ صرف غلطیاں نہیں ہیں، جو ہمارے پاس پہلے سے کمزور ایمان ہے، یہ جو کمزور ہمارے پاس ایک کچا ایمان ہے، اس ایمان کو بھی خراب کرنے والا گناہ ہے۔ صرف گناہ نہیں ملتا آپ کو، آپ کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی سستیوں سے، ایسی غلطیوں سے دوستی چھوڑیے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر۔ ایسے ایمان کے ساتھ ایسی نمازیں ہمیں کیا فائدہ دیں گی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حاضرین جمعہ، جب نماز ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بار دیکھ کر آئیں۔ نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے ایک بار سن کر آئیں، ایک بار سمجھ کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 904، حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى من البكاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مرتبہ نبی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کسی نے چولہے پر ایک برتن رکھا ہے، اسے پانی کو ابال رہا ہے۔ پانی کے ابلنے کی ہنڈی سے جو آواز آتی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کے سینے سے ایسی آواز سنی ہے۔ کیا آواز ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ رو رہے تھے، رسول اللہ رو رہے تھے نماز میں۔ وہ انسان جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ انسان جو پہلے سے جنتی انسان ہے، وہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ میرا سب سے محبوب انسان ہے، ایسا انسان بھی اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو اور اس کا دل ایسا روئے کہ ہانڈی ابلنے کی طرح آواز آئے، اتنی خشیت نماز میں ہونی چاہیے، رسول اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ کتنے بڑے انسان ہیں، ہم پہلے سے گنہگار، ہم پہلے سے خطا کار، ہم پہلے سے لغزشوں میں گرفتار، اس کے باوجود آ کر نماز میں بے توجہی سے کھڑ جائیں، لاپرواہی سے کھڑ جائیں۔ آپ ایسی نماز سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو قبول کرے گا؟ ان نمازوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا؟ نہیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین جمعہ، پانچواں اور آخری شخص جس کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کیا کرتا، وہ شخص ہے جو صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھا کرتا۔ حاضرین ایک بات آپ یاد رکھیے،
نماز کا ایک ایک رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. اچھے طریقے سے ادا کرو. ایک رکن میں غلطی ہو جائے, ایک رکن میں غلطی ہو جائے, آپ پوری نماز اچھی پڑھے, آپ رکوع صحیح سے نہیں کیے. بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ نماز میں آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, ان سے کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتا, ان کی کمر نیچے آتی ہی نہیں ہے, وہ بس تھوڑا جھک جاتے ہیں, سمجھتے ہیں رکوع ہو گیا. یہ رکوع نہیں ہے. رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ سن لیجئے کہ آپ کی نماز کی کیا حیثیت ہے. بیہقی حدیث میں 2670 لا تجزی صلاۃ رجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کوئی بندہ رکوع میں اور سجدے میں کمر کو سیدھا نہیں کرتا اسے نماز کا بدلہ نہیں دیا جاتا. لمبا قیام کرو, آپ سورہ رحمان مکمل پڑھ لو, آپ نماز میں لمبا قیام کرو, لمبے سجدے کرو. بس آپ نے غلطی یہ کی کہ رکوع میں کمر سیدھی نہیں تھی, سجدے میں کمر سیدھی نہیں تھی, صحیح سے سجدہ اور رکوع نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے تیری نماز کا بدلہ نہیں دیا جاتا, تو رو رو کر نماز پڑھ لے, تجھے ثواب نہیں دیا جاتا. نماز کا ایک ایک رکن, ایک ایک رکن, ایک ایک حصہ جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا کرنا ضروری ہے, ضروری اور لازم ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو آپ کی مکمل نماز برباد ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کتنی سخت حدیث ہے, آپ اندازہ لگائیے. مسند احمد حدیث نمبر 22640 اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا دنیا کا سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا سب سے برا چور اللہ کی نظر میں وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیف یسرق من الصلاۃ, اللہ کے رسول کوئی بندہ نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها. نماز میں چوری سے مراد کوئی نماز میں کوئی چیز اٹھا لے یہ معنی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا نماز میں چوری سے مراد ہے کہ رکوع میں زیادہ جھکنا تھا, کمر سیدھی کرنا تھا, آدھا جھک کے اڑ گیا. سجدہ جس طرح کرنا تھا اس طرح سجدہ نہیں کیا. نماز میں جس طرح کھڑے ہونا تھا اس طرح کھڑا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ نماز میں سے چوری کر رہا ہے, اور تھوڑا جو جھکنا تھا وہ اس نے چوری کر لیا, اور جو کمر سیدھی ہونی تھی وہ اس نے چوری کر لی, اور جو اسے لمبا کھڑا ہونا تھا آرام سے پڑھنا تھا وہ اس نے چوری کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا چور مال چرانے والا, پیسہ چرانے والا, جائیداد ہڑپنے والا نہیں, نماز چرانے والا ہے جو صحیح طریقے سے نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے. اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں تو کیا بولنا چاہیے تھا, چلو دوسرے تو نماز بھی نہیں پڑھتے, تم تو کم سے کم نماز پڑھتے ہو, یہ بولنا چاہیے تھا. رسول اللہ کرتے ہیں نہیں, تو نماز پڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا چور کے برابر ہے, سب سے بڑے چور کے برابر ہے, صرف اس لیے کہ تو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے نہیں کرتا. اور حاضرین جمعہ, ایسی نمازیں جس میں آپ کی کمر جھکنے کو تیار نہیں, آپ کے ہاتھ صحیح سے اٹھنے کو تیار نہیں, آپ صحیح سے ہاتھ باندھنے کو تیار نہیں, آپ کی گردن لٹکی ہوئی ہے, آپ کے خیالات کہیں دور ہیں, آپ کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں, ایسی نمازیں واللہ العظیم آپ 60 سال بھی پڑھ کر جاؤ آپ کو ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا, ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الترغیب حدیث نمبر 520/9 ان الرجل لا يصلي 60 سنة ولا يقبل له صلاة. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ایسی نمازیں 60 سال تک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز قبول نہیں کرتا, ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا. ایسی نمازیں لے کر کیوں جائیں گے اللہ کے پاس؟ آپ یہ سمجھ کر گئے تھے کہ میرے گھر کے بازو والا تو نماز بھی نہیں پڑھا تھا, میں تو نماز پڑھنے والا, میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہی ہوگا, یہ سمجھ کر آپ گئے تھے, اور وہاں جا کر پتا چلا کہ آپ کا حال اس سے برا ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نام اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے, بلکہ الٹا گناہ جمع کر دیے گئے ہیں اللہ کی بے ادبی کرنے کی. تو ذرا سوچئے کہ ہم کتنے زیادہ بربادی کے قریب ہیں ایسی نمازوں کو لے کر. اور اس سے بڑا جملہ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, سنن نسائی حدیث نمبر 1311. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت بعد ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى رجلا يصلي فتطفف, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا, نماز پڑھنے لگا, اور نماز اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی.
جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، رکوع صحیح سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے، جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا، کہا منذ کم تصلی هذه الصلاة، اے شخص تو کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا قال منذ 40 عاما، 40 سال پہلے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، میں تب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما صلیت منذ 40 سنة ولو مت وانت تصلی هذه الصلاة لمت على غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ 40 سال سے تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، 40 سال سے تو نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے، اور یاد رکھ لے اب اگر تو مر جائے قیامت کے دن تجھے محمد رسول اللہ کا امتی بھی نہیں مانا جائے گا۔ نبی کی مسجد میں آ کر کوئی نماز پڑھے اور وہ نبی سے حدیث سننے والا ہو، نبی کی حدیث اس تک پہنچی ہو، اور بس اس وجہ سے کہ اس نے نماز کو جیسے پڑھنا ہے ویسے ادا نہیں کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارنٹی دیتے ہیں کہ تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اب اپنی نمازوں پر ایک مرتبہ نظر ڈالو کہ ہم کب سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کون کون سی نماز ہماری قبول ہوئی ہے، اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ آپ یہ 5 چیزیں میں نے بتائی، 5 نکتے میں نے بتائے، کیا ہماری زندگیوں میں یہ غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں یہ غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا ہماری نمازیں سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بغیر کسی توجہ کے، ریاکاری کے ساتھ ادا ہونے والی نہیں ہیں؟ ایسی نمازیں لے کر اب اللہ تعالیٰ سے کس بات کی امید رکھیں گے؟ ہماری نمازوں سے ہم کس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں؟ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مسلح ہیں ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے، نادار سجدے، ہیں بے نور بے ذوق مردار سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں میں مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہیں بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پر لٹکتے ہیں سجدے۔ ایسے سجدوں سے جنت کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایسے سجدوں سے صرف اور صرف جہنم مل سکتی ہے۔ ایسے سجدے صرف آپ کو جہنم دلا سکتی ہیں، ایسی نمازیں صرف آپ کو جہنم دلا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، چند نمازیوں کے لیے تو ہم نے جہنم کا ایک گڑھا بنایا۔ کون ہے وہ نماز؟ ہم سے بری نماز پڑھنے والا کون ہے؟ ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو جہنم جانے والے نمازی ہیں وہ ہمیں میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ اب ہم سے بھی بری نماز پڑھنے والا آپ کہاں سے پکڑ کر لائیں گے؟ ہم سے زیادہ لاپرواہی سے نماز پڑھنے والا کہاں سے پکڑ کر لائیں گے؟ ہم سے زیادہ بے ذوق نماز پڑھنے والا آپ کہاں سے پکڑ کر لائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز کو سستی سے ادا کرتے ہیں، بے توجہی سے ادا کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے ادا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں، ان نمازوں سے ہم جنت کی امید نہیں رکھ سکتے۔ یہ نمازیں ہمیں کب کا جہنمی بنا چکی ہیں، یہ نمازیں کب کا ہمارا نام جہنمی لوگوں میں لکھوا چکی ہیں۔ ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں موقع ہے توبہ کا، بدلنے کا۔ اللہ بدلنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سدھرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ نے ایسی نماز پڑھی تھی، اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ اللہ کے سامنے جیسے کھڑے ہونے ویسے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اب اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگیے کہ جیسے اللہ کا ادب کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا نہیں۔ اے اللہ، ہماری ان نمازوں کو جو ہم نے بے توجہی سے ادا کی ہے، اللہ ان کو معاف فرما۔